السلام علیکم۔ یہ ویڈیو الرٹ اسکول خیبر کیمپس کی طرف سے ہے جماعت ہشتم کے لیے۔ کلاس 8 بچے کل اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا حمد کے پہلے اشعار ہم نے پڑھے تھے۔ میں نے آپ کو پہلے 5 اشعار کے معنی اور ان کی تشریح بتائی تھی۔ آج ہم نے ان کے اگلے 5 اشعار کے بارے میں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ حمد کی ہم نے پڑھائی کرنی ہے شعر نمبر 5 سے شعر نمبر 10 تک۔ 5واں شعر ہم پڑھ چکے تھے، ہم نے چھٹے شعر سے شروع کرنا ہے۔ تو آئیں اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنی پینسل اپنے ہاتھ پہ رکھیں تاکہ آپ ساتھ ساتھ اپنے پاس بک پر میننگ بھی لکھ سکیں اور آپ کو میں وضاحت بھی بتا دوں۔ چھٹا شعر ہے ہمارے پاس، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلہ تیرا۔ محیط کہتے ہیں گھیرنے والے کو، رنج کہتے ہیں تکلیف یا غم کو، گلہ کہتے ہیں شکوہ یا شکایت کو۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ انسان اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نرم و نازک اور کمزور مخلوق ہے، مطلب کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے وہ تھوڑی سی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ ذرا سی بھی تکلیف پر وہ چیخنے چلانے لگتا ہے۔ ان کی تمام انسانوں میں ایک خامی ہے اور یہ ہے کہ وہ ذرا سی بھی مصیبت ہوتی ہے تو وہ جلدی سے شکوہ شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تو ہی کائنات کا خالق ہے، تو ہی اس کائنات کو چلانے والا ہے، اور ان لوگوں کو بھی نظر آ جاتا ہے کہ تیری ذات اتنی وسیع ہے کہ پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے، مطلب وہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کو پر ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی شکوے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہی شکایتیں کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم پر یہ مصیبت آئی ہے، ہم ہی کیوں یا ہم کس طرح سے اس مصیبت سے نکلیں، ہمیں بچا۔ تو اپنے اس مصیبت سے نکلنے کی دعا بھی وہ اللہ سے ہی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی وسیع ہے کہ وہ پوری کائنات پر چھائی ہوئی ہے، لیکن ان لوگوں کے سامنے ایک ہی راستہ ہوتا ہے، وہ صرف یہ ہے کہ وہ دعا کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ دعا کرتے ہیں اور اپنی فریادیں اللہ سے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی فریاد سنے، ان کے شکوے و شکایتیں سنے اور ان کی مسائل اور مشکلات کو حل کرے۔ اگلا شعر ہے ہمارے پاس، نشے میں وہ طاقت کے سرشار ہیں بے خود، نشے میں وہ طاقت کے سرشار ہیں اور بے خود، جو شکر نہیں کرتے نعمت پہ ادا تیرا۔ سرشار کہتے ہیں نشے میں چور مست، بے خود کا مطلب ہے بے ہوش، اپنی دھن میں مگن۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہ دنیا عجیب جگہ ہے، اگر ایک طرف اللہ تعالیٰ کے نیک اور شکر گزار بندے موجود ہیں اس دنیا میں، تو دوسری طرف ناشکروں اور باغیوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے تو نوازا ہے، لیکن وہ بغاوت پر اترائے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، انہوں نے بغاوت اختیار کی ہے، کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت اور اختیار دیا ہے، تو وہ اس کو اپنی اوقات، تو ان سب جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت اور اختیار انہوں نے اپنی وجہ سے حاصل کیا ہے، وہ اپنی اوقات بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، اور ان میں غرور اور تکبر کا نشہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے نشے میں بے خود اور مست ہو جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کا انعام کیا ہوا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان سے واپس بھی لے سکتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے اور اللہ سے بغاوت پر اتر آتے ہیں۔ اگلا شعر ہے ہمارے پاس جو ہے، طاعت میں ادب تیرا عصیاں سے ہے جو بڑھ کر، طاعت میں ادب تیرا عصیاں سے ہے جو بڑھ کر، عصیاں میں ہے طاعت سے اقرار سوا تیرا۔ طاعت کہتے ہیں فرما برداری کو، حکم ماننے کو، عصیاں کہتے ہیں گناہ کو، اقرار کہتے ہیں ماننا۔ شاعر کہتے ہیں کہ جو ہم نے خوبصورت شعر انہوں نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس شعر میں نہایت خوبصورت انداز سے بیان کرتے ہیں، اپنے اسٹائل میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک کوئی تیری ذات کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا، کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کر سکتا، تیری نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا گناہ گاروں کا شیوا ہے، مطلب ان کی عادت ہے، ان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بغاوت ہی رہتی ہے، تو یہ سارے کام گناہ میں آتے ہیں۔ ایسے اعمال انسان کو زیب نہیں دیتے، انسان کو نہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کے اعمال پر عمل پیرا ہو، کیونکہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا فرمانبردار رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ گناہ گار ہیں اور گناہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ تو رحمان الرحیم ہے،
اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ اس لحاظ سے وہ لوگ گناہ گار لوگ جو ہیں وہ تیری ذات سے بے خبر اور منکر نہیں ہیں، لیکن وہ گناہ گار اور سرکش ہونے کے باوجود تیری ذات کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ہم جتنے بھی گناہ کرنے اللہ ان کو معاف کر دے گا۔ اگلا شعر ہے ہمارے پاس، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر میں لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ آفاق افق کی جمع ہے جسے ہم کہتے ہیں دنیا یا آسمان، ٹھیک ہے۔ مہک کہتے ہیں خوشبو، صبا کہتے ہیں صبح کی ہوا کو۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری ذات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، جو کچھ نہ سمجھ لوگ اگر اس دنیا میں ہیں جو تیری ذات اور صفات سے بے خبر ہیں تو یہ وقتی طور پر بے خبر ہیں، کیونکہ بہت جلد وہ یہ ناسمجھ لوگ بھی یہ سمجھ جائیں گے اور پھر اس بات کے سمجھ جائیں گے اور پھر یہ آپ کے فرمانبردار بندے بن جائیں گے، کیونکہ یہ تیری ذات کی مثال اور خوشبو کسی طرح سے رک نہیں سکتی ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تیری ذات ایسی ہے کہ اس کی تعریف اور اس کی حمد و ثنا صرف انسان اور چرند پرند نہیں کرتے، بلکہ اس دنیا میں موجود ہر چیز جو ہے اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے۔ ہوا جو ہے وہ بھی اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہے، صبح کی ٹھنڈی ہوا جو ہے اللہ کا پیغام لے کر ساری دنیا میں لیے پھرتی ہے، اور اس وجہ سے کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر اللہ کا پیغام نہ پہنچ سکے، تو کائنات کے گوشے گوشے تک یہ پہنچتی ہے اور اللہ کی بڑائی اور بزرگی کا احساس دلاتی ہے۔ بس ہمارے جتنے بھی بے خبر بندے ہیں وہ جلد ہی راہ راست پر آ جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کی ذات سے انکار نہیں کر پائیں گے۔ آخری شعر ہے ہمارے پاس، ہر بول تیرا ٹکرا کے گزرتا ہے، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ بول کہتے ہیں بات کو، رنگ بیاں کہتے ہیں بات کرنے کے انداز کو، گفتگو کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر شاعر نے اپنی شاعری کو اپنی گفتگو کا طریقہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جدا کہتے ہیں الگ۔ الطاف حسین حالی اردو کے منفرد شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں اس شعر میں وہ اپنے ہی لکھی ہوئی حمد کی تعریف کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگرچہ میں آپ سے چونکہ شاعر اس شعر میں اپنی تعریف بیان کرے ہیں، تو شاعر اپنی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے حالی تم جو بھی بات کرتے ہو اور جو مضمون بھی شاعری میں لکھتے ہو، جس کو بھی شاعری میں سمو دیتے ہو، وہ تمام مضامین تمہارے جو ہے وہ ہر دل پر اثر کرتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گویا تمہاری بات ہمارے دل سے نکلی ہوئی ہو، ہمارے دل پر اثر کر رہی ہے۔ تو شاعر اپنی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا ہر بول لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا ہے، میرے دل سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیتی ہے۔ تو شاعر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ تیری شاعری سے دوسرے شاعروں سے قطعاً کوئی مختلف نہیں ہے، لیکن تیرے الفاظ اور تیرا مضمون، تیرا انداز، سب کچھ جو ہے وہ دوسرے شاعروں سے مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تیری شاعری جو ہے وہ ہم پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ حالی کی یہ بات درست بھی ہے، کیونکہ وہ واقعی میں دوسرے شعراء سے مختلف ہیں، کیونکہ وہ ان کی شاعری میں واقعی اثر پایا جاتا ہے۔ تو جو حالی ہیں وہ اپنی ہی تعریف کرتے ہیں آخری شعر میں کہ ان کا انداز بیان اور ان کے الفاظ جو ہیں وہ تمام شعراء سے مختلف ہیں۔ امید ہے بچہ آپ کو یہ کام سمجھ آیا ہوگا، اس کی تشریح کی وضاحت سمجھ آئی ہوگی ہم کی۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو اس کی مشق شروع کروائیں گے۔ اللہ حافظ۔